بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز السلام علیکم۔ دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں یورپ آتا ہے، اور یورپ کے 50 کے لگ بھگ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں۔ امریکہ آتا ہے جس کو ہم مغربی ممالک کہتے ہیں، کینیڈا آتا ہے، اور جاپان آتا ہے، کوریا آتا ہے، نیوزی لینڈ آتا ہے۔ یہ جو ہے ترقی یافتہ ممالک ہے، اور انہوں نے اپنے باشندوں کو دنیا کی جیسی بھی ضروریات ہیں وہ سب پوری کر دی ہیں، اور وہ بھی فری میں، کیونکہ یہ فلاحی مملکتیں ہیں۔ یہ انسان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ وہاں رہائش کا مسئلہ نہیں، ہر ایک کو رہائش ملے گی۔ میڈیکل فیسلٹی فری ہے۔ بے روزگاری صفر ہے، بالکل نہیں۔ اگر کس کو بے روزگار کسی وجہ سے، بیماری یا کسی وجہ سے نہ ملا تو اس کو بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، جو وہ بھی بہت ہے۔ اور اس طرح تعلیم کا خرچہ فری ہے۔ شادی بیاہ پہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور کوئی شادی کرتا ہی نہیں۔ بچوں کا جھنجھٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری ضروریات جو ہے وہ حکومت پوری کرتی ہے۔ صرف ماں سوائے نشے کی چیزیں جو وہ کسی کو پرووائڈ نہیں کرتی۔ اور 60 کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ پنشنر ہو جاتے ہیں، خواہ اس نے کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو مرتے دم تک پنشن ملے گا۔ یہ ہے رفاہی اور فلاحی مملکت جو یورپ ہے اور سارے ویسٹرن کنٹریز ہیں۔ چونکہ وہاں مذہب کا کنسیپٹ نہیں ہے، گناہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ثواب کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، تو بس جس طرح وہ رہنا چاہے رہے، کوئی پابندی کسی پہ نہیں۔ جو مرضی ہے جو جس طرح کرتا رہے، مگر دوسروں کو تکلیف نہ دے، بس یہی بات ہے۔ اور ان کا زیادہ تر جو ہے مقدمے وہ صرف اور صرف ٹریفک کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی پر دیتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ ان کی کچہریاں ہمارے جیسے آباد نہیں، نہ وہاں رشوت دینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی لیتا ہے، بس سیدھا سادہ کاروبار ہے۔ سارے ہانسٹ ہے، نمبر 1 قسم کے، بس اگر ہے تو صرف کلمے کی کمی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس دن انہوں نے پڑھا تو وہ نمبر 1 انسان ہے، اس کی کمی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ملک ہے جس کو تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جو یہ روایتی اور دستوری ملک ہیں، یہاں بہت سے مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہے، فلانا خاندان کا، اس کا خاندان کا، مختلف نام رکھے ہیں، قبیلوں کے نام رکھے ہیں۔ پھر یہاں کچہریاں بری ہوئی ہیں، دوسرے کے حقوق مارے ہیں، رشوت کا بازار گرم ہے، لینے والا بھی خوش اور دینے والے بھی خوش۔ مہنگائی انتہا کو ہے، کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں، بیٹی کا شادی، بہن کی شادی، اپنی شادی، بچوں کی پیدائش پہ اخراجات، فوتگی پر جو اخراجات ہیں اس سے بھی زیادہ۔ یہ سارے مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ وہاں جو فلاحی مملکتیں ہیں، اگرچہ ان کے پاس سب کچھ ہے، دین نہیں ہے، تو تھوڑی بہت کسی کو تکلیف پہنچے، کوئی ظلم کرے اس کے ساتھ، کوئی بے وفائی کرے، لڑکی کے ساتھ لڑکا، لڑکے کے ساتھ لڑکی، بس یہی ایک بات ہے، تو فوراً خودکشی کرتا ہے، اور اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہاں امید نہیں ہے۔ اور ہم جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یہ ہم سب مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، چونکہ ہمارے پاس کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اور ہمارا جو ہے یقین ہے موت کے بعد زندگی پر، اور سب سے بڑا یقین جو ہے کہ اللہ کے ہاں ہم نے پیش ہونا ہے، اور جس نے ظلم کیا ہے اس ظالم سے بدلہ لیا جائے گا، وہ مظلوم کو دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ آخرت میں ایک آدمی آئے گا، اس نے اتنے نیکیاں کی ہوگی کہ اگر پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ دب جائے، مگر اس نے اتنی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، بدنیتی کی ہوگی، اور پھر اس کی نیکیاں اس میں چلی جائیں گی، اور آگے جو بچے گا ان کی برائیاں اس پہ ڈالی جائے گی، دوزخ میں جائے گا، مسلمان ہوتے ہوئے بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو بھائی یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ہمیں ایک امید دیتا ہے، اور امید پہ یہ ہم قائم ہے، ہمارے یہ لوگ ہیں۔ اگر ہماری آخرت کی امید نہ ہو، ابھی جو حالات ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی انتہا کی ہے، ظلم انتہا کی ہے، کسی کو بھی کسی طرح بھی انصاف کی امید نہیں، قانون کا دور دور تک کوئی شائبہ تک نہیں ہے، کدھر جس کی لاٹھی اس کی بین سے کاروبار چل رہا ہے، برداشت جو ہے لوگوں کا ختم ہو رہا ہے۔ مگر وہی کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، سب نے ایک ہی قبر میں جانا ہے، زمین میں ایک جیسا، اور پھر سب نے اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر وہاں پتہ چلے گا کہ وہ بہادری کہاں گئی جو ظلم کرتے رہے، لوگوں کو حق مارتے رہیں، اور لوگوں کے پیسوں پر مفت کے حج پہ حج کرتے رہے، عمرے کرتے رہے، اور دنیا کی جہاد میں بیٹھ بیٹھ کر سیر کرتے ہیں، اور لوگ بھوک کو مرتے رہے۔ بس یہی ایک بات ہے کہ اس امید پہ جو ہے ہم زندہ ہے، ورنہ ان ظالموں نے کسی کو بھی زندہ رہنے کی حق نہیں دی ہے۔ ان کا بس چلے سارے لوگ مر جائیں، اور ہمارا کرتا درتا جو اوپر بیٹھ جائے، اور دنیا کی سیر کرتے رہے، عیاشی کرتے رہے۔ تو ایک دن جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یورپ میں جو ہے چونکہ یہاں اللہ کے ہاں پیش ہونے کا کوئی کنسیپٹ نہیں، اس لیے ان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے، ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا آپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہوا جھگڑے کی، تو پھر ایک جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے اور بس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ اس کو آسانی سمجھتا ہے، آخرت تو ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ یہاں جو ہے اس امید پر لوگ زندہ ہے کہ آج اچھا ہو جائے گا، کل اچھا ہو جائے گا، پرسوں اچھا ہو جائے گا، کل جو ہے مہنگائی ختم ہو جائے گی، کل امن آئے گا، کل جو ہے ظلم ختم ہو جائے گا، کل جو ہے رشوت ختم ہو جائے گا، کل جو ہے وہ ظلم و زیادتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، مگر ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، بلکہ مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور یہ قوم ایک دن سڑکوں پہ ہوگی، اور پھر کوئی بھی اس کو نہیں روک سکے گا۔ اللہ نہ کرے یہ دن آنے کو ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اور جس کے جو ہمارے کرتا دھرتا ہے، جن کے ہاتھوں میں یہ طاقت ہے، وہ طاقت کو لوگوں کے بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے، عوام کی بھلائی کے، نہ کہ اس پہ ظلم کے لیے استعمال کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔